السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم دو خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جو مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ایران کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور امریکہ کی کیا ڈیمانڈز ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. دوسرا، پاکستان کو کتنی پذیرائی مل سکتی ہے اور اس کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیل کروانے میں، اور پاکستان کا کیا موقف سامنے آیا ابھی تک، اور ذرائع کے مطابق پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیسے یہ ڈیل بروکر ہوئی ہے، اس میں کون کون کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کو کامیابی کیسے ملی ہے، اس پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ارد گرد اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، بڑی خبر آپ کو پتہ ہی ہے، کل سے چل رہی ہے کہ جی امریکہ اور ایران کی صلح ہو رہی ہے، اور امریکہ نے 5 دن کے لیے فضائی حملے بھی بند کر دیے ایران کے انفراسٹرکچر پہ، اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ جی بڑی پائیدار قسم کی بات چیت ہوئی ہے. اور اس بات چیت میں اب جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ 3 ممالک کے آ رہے تھے، اس میں پاکستان بڑا سر فہرست ہے. ترکی، پاکستان اور مصر کے نام آ رہے تھے. اور اس بات چیت میں امریکہ نے کیا مطالبات رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان نے کیا مطالبات، ایران نے کیا مطالبات رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، ترکی اور مصر بھی ساتھ شامل ہیں، اور اسلام آباد کو بھی وینیو قرار دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، امریکی نائب صدر یہاں پہ آ سکتے ہیں. آج ایک بہت اہم اس حوالے سے اجلاس بھی ہو رہا ہے راول پنڈی میں، جس میں پاکستان کی مقتدر ترین شخصیات شریک ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، سی ڈی ایف بھی ہیں، محسن نقوی بھی ہیں، اور اس بات پر ہی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. امریکہ میں تو اس وقت ظاہر ہے، جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 5:45 ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں ابھی دن ڈلا ہوگا، شروع ہوا ہوگا، تو لیکن پاکستان نے اپنی حکمت عملی تیار کر رہا ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت سے نواز رہا ہے. اس پہ بات کریں گے. لیکن جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں؟ جی ایران کی طرف سے 4 مطالبات سامنے آ رہے ہیں جو بڑے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جی ہمیں کمپنسیشن دی جائے. جو ہمارا نقصان ہوا ہے جنگ میں، جتنی چیزوں کا نقصان ہوا ہے، جو اسکول گرائے گئے ہیں، جو آئل ریفائنریز پہ حملہ کیا گیا ہے، جن چیزوں کو نقصان ہوا ہے، اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے. اچھا جی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے کون سے قابل عمل ہوں گے اور قبول ہوں گے، ایران کو بھی پتہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی پابندیاں ہٹائی جائیں اس پہ، ایران پہ جو ساری سینکشنز ہیں جو اب تک لگی ہوئی ہیں، تیل بیچ نہیں سکتے، ٹریڈ نہیں کر سکتے دنیا کے ممالک کے ساتھ، اور جو بہت ہی کرپلنگ قسم کی، جو مفلوج کر دینے والی سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پر، ان کو ختم کیا جائے. اچھا، اس مطالبے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جی امریکہ کے فوجی اڈے جو ہے وہ ختم ہو جائیں. فوجی اڈے جو موجود ہیں کویت میں، بحرین میں، باقی خلیجی ممالک میں، ان کو ختم کر دیا جائے. اب یہ کس حد تک مانا جاتا ہے، کس حد تک نہیں مانا جاتا، بہرحال یہ ایک مطالبے کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ جی یہاں سے سارے اڈے جو ہے وہ ختم کیے جائیں. اور چوتھا یہ کہ امیجیٹ ہالٹ کیا جائے، گارنٹی کی جائے کہ آئندہ اس طرح کا حملہ نہیں کیا جائے گا. اب اس میں جو مطالبے مانے جانے ہیں اور جو نہیں مانے جانے، اب میں آپ کو بتاؤں. اس میں اب یہ مطالبہ جو کیا جا رہا ہے، ایران کو بھی پتہ ہے کہ نہیں مانا جائے گا کہ کمپنسیشن دی جائے. اب صدر ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کمپنسیشن دے کے دنیا کے سامنے اب کس منہ سے جائیں گے کہ جی ہم نے کمپنسیشن دی ہے اور ہم بالکل وار کا ہرجانہ دے رہے ہیں. تو یہ بالکل ڈکلیئرڈ وار ہو جائے گی. کوئی بھی فریق یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ختم ہو تو آئے کہ جی یہ ہار گیا، وہ جیت گیا. لیکن اگر جنگ ان حالات میں ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایران کی ایک فتح ہوگی، اخلاقی فتح ہوگی. ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ کے نقصان ہوئے، شہید ہو گئے لوگ، مگر ان کو اخلاقی طور پہ ایک مورل وکٹری بڑی ملے گی کہ بھائی وہ ہار نہیں سکے اور نہ ہی ان کا رجیم چینج ہوا. تو بہرحال امریکہ یہ نہیں مانے گا کہ جی کمپنسیشن دی جائے. دوسری ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سینکشنز کو ریموو کر دیا جائے، جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایران پر اس کو ختم کر دیا جائے. یہ والی بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے، اور پابندیاں جو ہے ایران پر ختم ہو جائیں گی، آئل پہ، باقی چیزوں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران جو ہے دنیا کے جو دوسرا کہ چوتھا لارجسٹ آئل پروڈیوسر ہے، اور ایران اگر ایران پہ پابندیاں ختم کرتا ہے تو اس کی اکانومی فوری طور پر بہتر ہو جائے گی. اور جو مطالبہ دوسرا مطالبہ ہے جو نہیں مانا جا سکتا وہ ہے جی کہ خلیج سے اڈے ختم کیے جائیں. اس حوالے سے یہ آ سکتا ہے سامنے کہ جی خود خلیجی ممالک آہستہ آہستہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ابھی پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ کے اڈے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. جن جن ممالک میں اڈے تھے ان میں اٹیک ہوئے ہیں اور مطلب نقصان ہوا ہے، تو اس لیے شاید وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. اب جو امریکہ کا مطالبات ہوں گے ایران سے جو سامنے آ رہے ہیں ابھی تک ذرائع کے مطابق، وہ کیا ہیں؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ میزائل پروگرام کو رول بیک کرے اور ختم کر دے. دوسرا مطالبہ ہے کہ جی ایران جو اس کے پاس افسودہ یورینیم ہے، ایڈوانس لیول کی یورینیم ہے، اس کو 400 کلو گرام کے قریب جو کہا جاتا ہے، اس کو کہیں کسی ذریعے سے کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے. اچھا، اس پر جو میزائل پروگرام ہے اس پر شاید ایران پوری طرح نہ مانے لیکن تھوڑی بات کر لے.
یورینیم کے معاملے پر بریک تھرو ہو سکتا ہے. یہ پہلے بھی وہ مانے ہوئے تھے کہ یورینیم یا تو عمان کے حوالے کر دی جائے، عمان کے حوالے کر دیا جائے جو اس کے ساتھ کا ملک ہے، یا پھر ایران یہ چاہے گا کہ IAEA جو ادارہ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا، وہ آ کے کرے کہ جی اس کو بیک ٹریک کر دیا گیا ہے، اس کی افزودگی ختم کر کے پیچھے کر دیا گیا. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مطالبات ہیں. اچھا، ایک پاکستان بیچ میں کوشش کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان ایک لانگ ٹرم معاہدہ یا صلح ایسی کی جائے کہ آئندہ کے لیے ان کے تعلقات ری شیپ ہو جائیں، کہ آئندہ ایک دوسرے کے لیے کوئی تھریٹ نہ بنے، اور یہ طے کر دیں کہ جی ہمیں آپ سے مسئلہ نہیں، آپ کو ہم سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی پاکستان کی جیت ہوگی کہ یہ خطہ پورا جو ہے وہ جنگ کے بادلوں سے ہٹ جائے اور ہمیشہ کے تناؤ سے ہٹے اور ترقی کرے اور اسرائیلی مقاصد کامیاب نہ ہوں. مگر جو مین سپوائلر بیچ میں ہے وہ اسرائیل ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ جنگ ختم ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ آگے بڑھے، ایران کو مزید نقصان ہو، سعودی عرب کو نقصان ہو، باقی ممالک کو نقصان ہو، اور آپس میں لڑتے رہیں مسلمان اور کمزور ہو جائیں. پاکستان آن دی ادر ہینڈ بالکل اینٹی ڈاٹ، جیسے ڈاکٹر سعد صاحب نے کہا تھا اسرائیل کا، بالکل پاکستان وہ کوشش کر رہا ہے جو کہ ایک اچھی امت مسلمہ کے حق میں کوشش ہے کہ جی صلح ہو جائے اور امت مسلمہ کی خون ریزی آپس میں نہ ہو. نہ ایران کے بچے مریں، نہ خلیجی ممالک میں بچے مریں، مسلمان بچہ کہیں پہ بھی کوئی بھی نقصان میں نہ ہو، مسلمانوں کی قوم مضبوط ہو، اور وہ یہ خون خرابہ آپس کا بند ہو تاکہ دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے. تو اس حوالے سے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور یہ مذاکرات کی ابھی تک کی اپڈیٹ ہے کہ جی دونوں ممالک چاہتے کیا ہیں اور کس بات پہ بات چل رہی ہے. اس پہ امریکی صدر نے تو کل بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جی ہم اس پہ چاہ رہے ہیں اور ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں اسٹیو وٹکاف ہیں، ان کے جیریڈ کشنر ہیں جو ان کے داماد ہیں، اور جے ڈی وینس وہ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد آئیں گے اور مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے. اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور کیا سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے. مگر وہاں پر یہ جو ساری سچویشن ہے وہ قرار دی جا رہی ہے کہ اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور اللہ کرے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ کوششیں کامیاب ہو جائیں. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی قیمتیں نیچے گر جائیں گی، پاکستان میں آئل کا کرائسس پیدا نہیں ہوگا. آج سٹاک مارکیٹ پاکستان کی مثبت کھلی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آتے ہی کچھ 1,57,000 پوائنٹس تک پہنچ گئی تھی. ابھی پھر تھوڑی سی نیچے آئی ہے، لیکن ابھی بھی پازیٹیو میں رہی ہے، گرین میں رہی ہے، ریڈ میں نہیں رہی. اور دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینج کا یہی حال ہے. دنیا بھر میں آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور بہتری کی ایک فیل آ رہی ہے. اس فیل سے اللہ کرے کہ یہ حقیقت کا روپ دار ہے. دوسری طرف پاکستان تو آج تو ہو گئی پاکستان دنیا کے 100 سے زائد ممالک نے کل پاکستان کے جو پاکستان کا یوم پاکستان ہے اس موقع پر جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس حوالے سے 23 مارچ منایا جاتا ہے. اس دن کے حوالے سے 100 سے زائد ممالک نے پہلی دفعہ پاکستان کو کانگریچولیٹ کیا ہے. آپ دیکھیں برج خلیفہ سے لے کے ترکی کے برج تک، اور آذربائیجان کے اس علامتی وہ جو پھول کی پتیاں بنی ہوئی ہیں ان تک، ہر جگہ کو، اور پتہ نہیں یورپ کے کن کن ملکوں میں عمارتوں کے رنگ سبز اور وائٹ کر دیے گئے. سب سے لالی پرچم جو پاکستان کا ہے اس کے رنگ کی مناسبت سے. تو بڑا فخر ہوا سارے پاکستانیوں کو کہ جی آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ہر جگہ پہ فیچر کر رہا ہے. ساری دنیا کی ہیڈ لائنز آپ دیکھیں، فورن پالیسی میگزین سے لے کے بلومبرگ سے لے کے CNN، BBC، جس FT، فائنینشیل ٹائمز اور عرب نیوز، العربیہ، گلف نیوز، ان سب پر اسلام آباد کا نام آ رہا ہے کہ جی مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو یہ بالکل نہیں پسند کہ پاکستان کی اس طرح کی عزت ہو. کیونکہ اس دور حکومت میں نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری پسند کے لیڈر ہوں تو اس وقت عزت ہو. حالانکہ یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی لیڈر ہو، کسی کے دور بھی ہو، اور یہ پاکستان کل کسی اور لیڈروں کے پاس ہوگا. تو اگر آج پاکستان کی کوئی عزت بن جاتی ہے تو وہ اگلوں کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. ایک ٹوٹا ہوا پاکستان آپ نیکسٹ قیادت کو چاہیے ہوگا، یا ایک ابھرتا ہوا ترقی یافتہ پاکستان چاہیے ہوگا. تو یہ بے وقوفی اور کم ظرفی ہوگی کہ ہم چاہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو جائے، کیونکہ ابھی تک ہمارا لیڈر نہیں ہے. جب ہمارا لیڈر آئے گا تو ایک اچھا پاکستان ہوگا تو وہ اس کو اور آگے لے کے جا سکتا ہے. ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے، اور اس ملک کے لیے ہمیں مخلص ہونا چاہیے. لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ملک ادھر ہی رہے گا، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہے گا. ہماری گزشتہ نسلوں نے ہمیں دیا تھا، آگے بھی اس کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم اور آباد رکھے. اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے. تو پاکستان اس میں جو کردار ادا کر رہا ہے بڑا اہم ہے. پاکستان کے جو اعلیٰ سطح کے ذرائع ہیں ان کے مطابق اسلام آباد بالکل پروپوز کیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے حوالے سے آج ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان اس میں کیا کردار اور ادا کر سکتا ہے. اس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے پنڈی میں، اس میں 3 بڑے بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اور آگے کیسے اس معاملے کو بڑھا جائے. اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے جو ساری ڈپلومیسی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے،
شہباز شریف نے جو ایران کے ساتھ رابطے میں رہے، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے، تینوں نے بہت اچھا ایک ٹرائکا بن کے آگے معاملات کو بڑھایا ہے۔ اس میں پاکستان کے جو ملٹری کے تعلقات پینٹاگون کے ساتھ تھے وہ بڑے کام آئے ہیں۔ انڈیا میں اس بات پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، اور انڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں تعلقات پینٹاگون کے ساتھ بنائے جتنا پاکستان آرمی کے یا پاکستان کی ملٹری کے ہیں، اگر ہوتے تو یہ کام آتے، جیسے پاکستان نے یہ کر کے ٹرمپ تک ایکسیس حاصل کی۔ اور اب ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل نے سنڈے کو بات کی، اور یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک نے کنفرم کیا، اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ جی بات چیت ہوئی ہے لیکن ہم پریس کے ذریعے نہیں دکھانا چاہتے۔ اب پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ ابھی جاری کی ہے ترجمان نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں دونوں جو، اور ایک جنگ ختم ہو، اور ہمیشہ سے ہم اس کے لیے اوپن ہیں، لیکن اس میں ہم ڈسکریٹ رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، مذاکرات پریس کی شکل میں آئیں تو پھر، اور یہی بات وائٹ ہاؤس نے کہی ہے کہ ہم پریس کے ذریعے میڈیشن نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی مذاکرات ٹاکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پریس میں چیز آتی ہے تو خراب ہوتی ہے۔ یہ جو خبر لیک کی گئی ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے سب سے پہلے لیک کی گئی مذاکرات کی، پاکستان چپ کر کے ایک ہفتے سے لگا ہوا ہے۔ اسٹیو وٹکاف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں آرمی چیف کی، وائٹ ہاؤس میں کالز جا رہی ہیں، ایران کے صدر سے بات چیت ہو رہی ہے، ایران کے وزیر خارجہ سے بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان نے اس خبر کو لیک نہیں کیا، اور چپ کر کے اپنے کارڈز کھیلتے رہے، اور امن کی ایک نوبل کاز کے لیے کوشش کرتے رہے۔ مگر اسرائیلی میڈیا نے کل لیک کی اس چیز کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیک ہو کے اس میں کوئی خراب ہو، کوئی خلل پیدا ہو، اور پھر امن نہ ہو سکے۔ حالانکہ امن جو ہے وہ اس وقت ایران کے بھی حق میں ہے، پاکستان کے بھی حق میں ہے، سعودی عرب کے بھی حق میں ہے، سارے جو خلیجی ممالک ہیں اور مسلم امہ کے حق میں ہے، ادھر سے امریکہ کے بھی حق میں ہے، لیکن نہیں حق میں تو ایک ہی ملک ہے جو اسرائیل ہے، اس کے نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کا جو سینٹر سٹیج پہ آنا ہے، دنیا کے ہر میگزین نے کہا کہ پاکستان ایک لیڈ میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ دعا کریں کہ ایسا ہو جائے اور یہ امن ہو جائے، تو پاکستان کی ایک سافٹ پاور بہت بڑی دنیا کے سامنے آئے گی کہ پاکستان نیگوشیٹ کرواتا ہے، جیسے اوسلو اکارڈ ہوا تھا فلسطین کا، اوسلو ناروے میں ہے، تو ناروے کا ویسے ڈائریکٹ کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ آج تک یاد رکھا جاتا۔ تو اسلام آباد اکارڈ ہوتا ہے، سوچیں آپ، اسلام آباد اکارڈ ہو اور اس میں جناب یہ سارے شامل ہوں، اور پوری دنیا کا امن، ایک خطے کا امن انشور ہو، تو یہ ساری زندگی یاد رکھا جائے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترکی بھی ایک وینیو ہو سکتا ہے، عمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمان میں پہلے بھی ٹاکس ہوئے ہیں، اس کی ویکنیس ہے، اس وجہ سے شاید وہ نہیں ہو سکے گا، لیکن ترکی نیٹو الائی ہے اور ایک پاورفل ملک ہے، وہ ایک گارنٹر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ایران کی قیادت کیا چاہے گی، کیا وہ ترکی کو چنے گی یا اسلام آباد کو چنے گی، لیکن اسلام آباد نے اپنی ولنگنس ظاہر کی ہے، اور جو دورہ ہونا ہے، جے ڈی وینس امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں، بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے امریکہ کا، ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اسلام آباد میں ابھی تک کوئی ایسے انضامات نظر نہیں آ رہے جو سیکیورٹی ٹائٹن کی گئی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کتنی سیکیورٹی ٹائٹن کی جاتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آتے ہیں تو اس کے آثار جو ہے 2-3 دن پہلے ہی آنا شروع ہو جائیں گے، اور لیکن یہ بہت اچھی خبر ہوگی، بہت بڑی خبر ہوگی پاکستان کے لیے، کہ لمحہ فخر ہوگا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور اب تک بہت اچھا جا رہا ہے، آگے بھی دعا کریں کہ اچھا چلتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دیکھتے ہیں آج کا سچ۔